بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ پر، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیریت سے رکھے گا۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کی قوم کی شکلوں کو بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے اور ایمان افروز ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس واقعے کو، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ وہ بیک وقت نبی اور رسول اور حاکم و بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ آسانی سے زرہیں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے۔ ان کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نام کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی شان و شوکت اور سکون کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اس طرح سے امتحان میں ڈالا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے دن تمام دنوں میں، ہفتے کے باقی تمام دنوں میں حلال فرما دیا تھا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں سمندر کے اندر آیا کرتی تھیں، باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو راستہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر سوکھی جگہ میں کچھ حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر لو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی چال پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا۔ سنیچر کے دن شکار کرنا نہ پایا جائے گا تو ان لوگوں کے لیے جو حرام تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں کے 3 گروہ آپس میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو شکار کے شیطانی طریقے سے منع کیا کرتے تھے،
اور ناراض ہو گئے تھے اور وہ لوگ شکار نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، بلکہ منع کرنے والوں سے بھی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو کھلے طور پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور شیطان کے راستے کو مانتے تھے۔ بالآخر جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کو نہ مانا اور سنیچر کے دن شکار کرتے رہے اور مچھلیوں کو کھایا بھی اور بازاروں میں بیچتے بھی تھے، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کیا تو منع کرنے والے گروہ نے کہا اب ہم ان گناہ گاروں سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ تو ان لوگوں نے گاؤں کا بٹوارا کر کے درمیان میں دیوار بنا لی اور وہاں آنے والے کے لیے ایک راستہ الگ بنا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے غصہ ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن اس میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ صبح کو دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کی شکل بندروں کی طرح ہو گئی۔ اب لوگ ان بزرگوں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، لیکن وہ لوگ بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو سوال ہوا کیا بندر ان کی نسل کے آج بھی زندہ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سب صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس بیچ میں نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب مر گئے۔ شکار کرنے سے منع کرنے والا گروہ زندہ و سلامت رہا۔ باقی دل سے برا جاننے والوں کے بارے میں 2 قول ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ بندر بنا دیے گئے، جبکہ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے کرم سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے اور واقعات کو سننے کے لیے اور اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں تک پہنچ جائے اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔